قصد قصد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات امیر المومنین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں اللہم صلی اللہ محمد محمد وجل فضل محمد. اس لائیو کو بند کر دیں یار, بند کر, لائیو بند کر دیں, وہ اسر سے بند کر بھائی, مہربانی, ناراض نہیں ہونا ہے. اجازت دی نوکری شروع کریں سکیں. آج کے دن کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے. قدم قدم پر امام زمان آپ کی حفاظت فرمائے. جتنے عزادار بیمار ہیں آج کے دن کے صدقہ میں مولا صحت عطا فرمائے. بے اولادوں کو مولا بیٹے عطا فرمائے. بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے. جتنے بزرگان بیٹھے ہیں میرا اللہ صحت زندگی مزید عطا فرمائے. جوانوں کو مولا کامیابی نصیب فرمائے. امام شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت عطا فرمائے, معرفت نصیب فرمائے. قدم قدم پر امام زمان ہر عزادار کی حفاظت فرمائے. مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے. صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ امام مولا دعائیں قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. چونکہ دن کی نسبت ہی میرے مولا کے نام کے ساتھ ہے. 19 20 21 یہ 3 دن علی شہنشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے. تو میرا بھی دل ہے کہ انہی دنوں پر ہی گفتگو کی جائے, اور آپ کی مدد چاہیے تھوڑی تھوڑی, ایسے دعا کرتے رہنا. امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان پر گفتگو نہیں کی گئی, کم کی گئی ہے. فضائل علی سنائے گئے, لیکن امیر المومنین کی جو حیات طیبہ ہے کہ علی شہنشاہ نے مصطفیٰ کے بعد کیسے زندگی گزاری ہے. اتنے مسائل تھے علی کے لیے, علی شہنشاہ نے سارے مسائل کو پس پشت ڈال کے اپنے اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہے. بسم اللہ. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ امیر المومنین قرآن لے کے گئے کہ یہ قرآن میں نے جمع کیا ہے تو اس کو آپ رائج کریں. انہوں نے کہا جی ہم اپنا جمع کیا ہوا قرآن رائج کریں گے. شہنشاہ قرآن لے کے واپس چلے اور مسکرا پڑے. ساتھ حضرت عمار یاسر تھے. جناب عمار یاسر نے کہا مولا انہوں نے آپ کا جمع کیا ہوا قرآن ہی نہیں لیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں نہ لینے پہ نہیں مسکرا رہا, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ جو مرضی قرآن کے ساتھ کر لیں قرآن پھر بھی میری ولایت بتائے گا. آباد و شاد رہو گے. جو آپ اتنے پرسے کے بعد بھی توجہ فرما رہے ہیں, کوشش کر لو علی بنے. تو یہ زندگی امیر المومنین کے پہلو ہیں جی. پھر سوال کیا جاتا ہے, سرکار فرماتے ہیں جب میری بیعت کا دن آیا مدینے میں اتنا رش تھا کہ رش کی وجہ سے میرے حسنین زخمی ہو گئے. اتنے لوگ جمع ہوئے علی کی بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے. علی فرماتے ہیں کہ جو بزرگ تھے مدینے کے وہ لاٹھیوں کے سہارے چل کے آئے. جو مدینے کے بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے میری بیعت کا منظر دیکھنے. علی فرماتے ہیں غیرت مند معاشرہ تھا عرب کا, داماد وارے میں نہیں تھا, بچی کو زندہ دفن کرنا ان کے وارے میں تھا.
اس غیرت مند معاشرے کی عورتیں اتنی بے تاب تھیں میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے کہ اپنے چہروں پہ نقاب ڈالنا بھول گئیں۔ علی فرماتے ہیں جو مدینے کے بچے تھے وہ گھٹنوں کے بل چل کے آئے میری بیعت کا منظر دیکھنے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا میں نے مصطفیٰ کا امامہ پہنا، نبی کی نالین پہنے، سبحان اللہ، آپ نہ ہوتے تو یہ چھپ کر گئے تھے۔ مصطفیٰ کا میں نے عصا اٹھایا، سرکار کی انگوٹھی پہنی، پوری شبیہ محمد بن کے علی مسجد میں داخل ہوئے۔ امیر المومنین نے ممبر پہ سوار ہونا شروع کیا۔ لطف لیں یار، جو ممبر کی آخری سیڑھی ہے نا اس پر سرکار مصطفیٰ بیٹھتے تھے، واہ کرو یا نہ کرو علی بھی وہیں جا کے بیٹھے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جب امیر المومنین اس سیڑھی پہ جا کے تشریف فرما ہو گئے تو ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر اس نے علی سے کہا یا علی یہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، یہاں تو صرف مصطفیٰ بیٹھتے تھے اور آپ مصطفیٰ والی سیڑھی پہ جا کے تشریف فرما ہو گئے۔ جلال کے عالم میں علی اسے دیکھ کر کہتے تیری ماں تیری غم میں ماتم کرے، تو لکڑی کے ممبر کو رو رہا ہے، اس دن مر گیا تھا جب میں محمد کے کاندھوں پہ سوار ہو کے کھڑا۔ ہاتھ بلند فرما لیں حیدری، آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو سرکار، جو انہوں نے مدد کی ہے میری، باقی آپ کی مدد مزید چاہیے تاکہ ڈھیر ساری اچھی باتیں ہو سکیں آپ کی مدد کے ذریعے سے۔ پھر میرے مولا نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا، مدینہ سے ہجرت کر گئے کہ میں اپنا تخت خلافت کوفے میں لگاؤں گا۔ لطف لینا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، صرف آپ نے لطف لینا ہے۔ پوچھا گیا یا علی آپ نے مدینے کو چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ کیوں بنایا؟ فرمایا چونکہ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ گیا ہوں، ریلیاں نکلیں گی، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگیں گے، میں اس لیے کوفے چلا گیا ہوں کہ میرے سردار محمد کے شہر کا احترام باقی رہے۔ بھائی جان بہت مہربانی ہے، بھائی جان اس مشکل بات پہ آپ نے مدد کی ہے میرے ساتھ کہ یہ عزت والا شہر ہے، یہ احترام والا شہر ہے، اس شہر کی احترام کا حکم دیا ہے، اس لیے اب ریلیں شیلیں نکالنی ہے تو کوفے پہنچے تاکہ مصطفیٰ کے شہر کا احترام باقی رہے۔ اور حضرت امیر المومنین جب کوفے تشریف لے آئے، ایک بات سنوں آپ لطف لیں تو، جب بیعت علی شہنشاہ کی ہو گئی اور لوگوں نے بیعت کر لی، علی اپنے گھر تشریف لے آئے، رات نماز مغربین کے بعد دو بندے علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان دونوں نے علی کی بیعت کی تھی۔ امیر المومنین کوئی کام کر رہے تھے، مصروف تھے اور چراغ جل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ قریب آ جائیں گے، وہ دو بندے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ جب امیر المومنین اپنے کام سے فارغ ہوئے تو حضرت عمار یاسر نے ان دونوں سے پوچھا آپ کی تشریف آوری کا مقصد؟ بیعت کے فوراً بعد ہی آپ تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ووٹ دیا ہے علی کو، میں ہوتا تو داد دیتا، سر نہ مارتا، ابھی بیعت ہوئی تو ہم نے بھی کی ہے۔ فرمایا کی ہے تو ہمیں بصرہ کی گورنری چاہیے علی کی بیعت کے بدلے میں۔ حضرت عمار یاسر نے وہ چراغ بند کیا، دوسرا چراغ روشن کیا۔ انہوں نے پوچھا جی یہ چراغ آپ نے بجھا کے دوسرا چراغ روشن کیوں کیا ہے؟ ہائے ہائے یا علی کیا بات ہے تیری۔ حضرت عمار کہتے چونکہ پہلے علی حکومت اور ریاست کا کام کر رہے تھے تو ریاست کا تیل جل رہا تھا، اب چونکہ آپ نے ذاتی گفتگو کرنی ہے تو علی نے اپنا چراغ جلایا ہے۔ یار کیا بات ہے یار، جو دو چار دوستوں نے میری مدد کر دی ہے جی۔ وہ دونوں بندے چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے اور حضرت عمار نے پیچھے سے کہا کہ آپ نے تو بات کرنی تھی، چلے گئے۔ انہوں نے کہا جو علی اپنی ذاتی گفتگو میں ریاست کا ایک قطرہ تیل بھی نہیں جلاتا وہ ہمیں گورنری نہیں دیتا۔ علی کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں میرے عدل کی وجہ سے لوگ میرے دشمن ہوئے ہیں، کہ میں عادل ہی اتنا تھا کہ امیر المومنین نے عدل کے پرچم گاڑے ہیں جی۔ جس زندگی کے پہلو ہیں میرے جوانوں جو آپ امیر المومنین کی بارگاہ میں سرکار نے آپ کے لیے گزارش، یہ حکم احکامات ہیں میرے مولا کے۔
یعنی ایک یہ دیکھیں منظر، ہیں جی ہیں بسم اللہ، ہیں جی آجو آجو آجو۔ امیر المومنین کوفہ میں، آؤ جی ٹھیک خیر ہے، میں تو مہمان ہیں ہمارے، جماعت کرانے کے لیے آئے صبح کی مسجد کوفہ میں، تو پہلی صف میں 10-12 بندے بیٹھے ہیں جو پہلے نہیں دیکھے گئے، نئے چہرے۔ سرکار نے جماعت کرائی، گھر تشریف لے گئے۔ ظہرین کی جماعت کرانے پھر میرے مولا آئے تو وہ بندے ادھر ہی ہیں، اور کبھی بول بھی پڑا کرو، کبھی خوش بھی ہو جایا کرو، اسے غریبانہ پد کر کے آؤں دیں تو آڑے واسطے جا، تو وہ 10-12 بندے ادھر ہی پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ مولانا جماعت کرے پھر تشریف لے گئے، پھر مغربین کی جماعت کرانے آئے تو وہ ادھر ہی ہیں، مہربانی۔ پھر اگلے دن صبح کی نماز پڑھانے آئے تو وہ ادھر ہی ہیں، پھر ظہرین مغربین کی پڑھائی پھر بھی ادھر ہی ہیں، تیسرے دن علی شہنشاہ آئے تو پھر ادھر ہی ہیں۔ 3 موقع ہر بندے کو علی دیتا ہے۔ وہ بول پڑھو بچوں، آپ کے بولنے سے باتیں بنتی ہیں ورنہ نہیں ہوتی باتیں، گھڑی کا ٹڑ ہوتا ہے، کوئی دہاڑی کرن نہیں ہے، جناب کی نوکری کرنے آئے ہیں جناب۔ اب 3 موقع علی نے دے دیے۔ جب نماز ختم ہوئی مغربین کی تو حضرت مالک اشتر کو امیر المومنین نے بلایا، فرمایا مالک تو چیف آف آرمی سٹاف ہے میری فوج کا، یہ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے۔ مولا حکم فرمایا 10-12 بندے میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، چہرے بھی نئے ہیں بھی ادھر، کون ہے یہ؟ حضرت مالک جیسا بندہ جس کے بارے علی کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں مالک میرے لیے ویسے ہے جیسے میں محمد کے لیے تھا۔ حضرت عمار یاسر جیسا علی کا معتمد ترین نوکر، دونوں کھڑے ہیں اور رونے لگ گئے، اتنے متاثر ہوئے ان نمازیوں سے کہ علی کے اپنے صحابی ان کے رو رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں رو رہے ہو، بتا نہیں رہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ عاشق خدا ہیں، یہ اللہ کے عشق میں غوطہ زن ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ مولا ہم تو ان سے متاثر ہو گئے، ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ان کا کوئی گھر مکان نہیں؟ مولا فرماتے ہیں گھر مکان نہیں تو مطلب رہائش نہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں جس کے عاشق ہیں اسی کے گھر میں رہنا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، دیکھیں کب تک آپ چپ ہیں، میں بھی زور کیوں لگاؤں؟ ایسی بات ہے نا، پھر جیسے محبت کر رہے ہیں میں بھی نوکری کر رہا ہوں سرکار۔ مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے، عاشق خدا، توحید پرست، اور علی شہنشاہ سید الموحدین ہے، توحید پرستوں کا سردار ہے، علی سے بڑا عاشق خدا کہاں سے لاؤ گے؟ مولا فرماتے ہیں تو شادی شدی بچے جنہوں نے بادشاہ شادیاں کی ہیں ان میں سے وہ پچھتا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے کہا ہم نے کرنی نہیں، چونکہ بیوی اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، بس عشق خدا ہونا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں نہ بیوی نہ بچے نہ گھر نہ مکان، کام کیا کرتے ہیں؟ پھر چپ کر گئے۔ مولا کوئی نہیں، آپ سے تو کہا ہے بس ادھر ہی ہیں، یہ اللہ کے بیلی ہیں، یہ خدا کے عاشق ہیں، یہ کہیں سے باہر جاتے نہیں یہاں سے۔ علی فرماتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، نہ شادیاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ یہاں پہ بھی داد بنتی تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ جو کوفے کے مسجد کے قریب گھر ہیں مومنین کے، یہ ان سے بڑے متاثر ہیں، وہ پکا پکایا کھانا 3 ٹائم ان کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ علی فرماتے ہیں جب محلے والوں کا موڈ مزاج دل نہ کرے ان کو دینے پہ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ مولا پھر صبر کرتے ہیں۔ یعنی کتنی صفات ہیں، صبر کرنا بہت بڑی بات ہے، عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، ہر وقت عشق خدا میں رہنا بہت بڑی بات ہے، یہی آپ کو سمجھایا گیا ہے، مجھے بھی یہی سمجھایا گیا ہے، پڑھا بھی یہی جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اچھا جب ان کو
ان کا موڈ نہ بنے تو پھر مولا صبر کرتے ہیں، اگر وہ دے دیں تو پھر مولا شکر کرتے ہیں۔ اب قیمت نہ ملی تو موجیوں والا سے بالکل چھٹی، گھر ہے اپنا، کھانا شانا کھانے آئیں گے، نہیں بولو گے تو پھر جس کو پسند کرتے ہو میں بھی آپ کو دیکھوں سرکار، ورنہ دعا تو میرا حق بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا؟ مولا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، رہتے ادھر ہی ہیں۔ علی فرماتے ہیں ڈنڈا لے آؤ اور انہیں یہاں سے بھگاؤ، یہ کون سے عاشق خدا ہے؟ علی فرماتے ہیں مل جائے تو صبر کے شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ تو کوفہ کے کتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب ہاتھ بلند فرما لو جوان حیدری۔ علی فرماتا نکالو ان کو یہاں سے۔ دیکھ کون سے لوگ آئیں جو عاشق خدا بن گئے ہیں۔ اللہ نے آپ اپنی عبادت کے وقت بتائے ہیں، اوقات ہیں، اس وقت میں عبادت کرنی ہے، جاؤ شادیاں کرو، رزق حلال کماؤ، اپنے بچوں کو وقت دو، دوستوں کو وقت دو، جب اذان ہو تو پھر آ جانا، اس مالک کا سجدہ کرنا، پھر چلے جانا۔ اگر اللہ کی عبادت ہر وقت واجب نہیں ہے، وقت وقت پر واجب ہے۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو صبح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نماز واجب نہیں، پھر ظہر کی ہوگی تو پھر پڑھ لی، پھر کوئی واجب نہیں، پھر رات مغربین کی ہوئی، پھر عشاء مغرب کی پڑھ لی، پھر کوئی واجب نہیں۔ اب جملہ ہدیہ کرنا ہے اور آپ سے دعا لینی ہے، یعنی اللہ کی عبادت نماز جس پر زور دے 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 کہ لوگ ہمیں کافر کہنے لگ گئے کہ یہ ہر وقت ماتم کرتے رہتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ اس کے وقت ہیں، صبح کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، جب اذان ہوگی تب واجب ہوگا۔ مجھے اس ممبر کے غلاف کی قسم، امیر المومنین کے آج کے پاک دن کی قسم ہے، حسنین شریفین کی امامت کی قسم، چونکہ میں اتنی بڑی قسمیں کھا چکا ہوں، نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ واجب ہے، جو نہ پڑھے اللہ کہتا ہے میں اسے مشرکین میں اٹھاؤں گا، لیکن اس کے وقت ہیں، یعنی کبھی وقت ہے، کبھی واجب ہے، کسی وقت واجب نہیں، اس وقت واجب ہے، اب واجب نہیں، پڑھ لی واجب ادا ہو گیا۔ صرف علی کی ولایت ہے جو ہر وقت واجب ہے، ہر وقت۔ وہ ہاتھ ضرور پھیلائے جس کی چھت پہ علم ہے میرے حیدری۔ میں نوکر ہو گیا بھائی، حیدری ہے۔ تکلیف نہ دو ان کو، حیدری۔ علی کا نام احسان سمجھ کے نہ لیا کرو یار، جتنے جوان بیٹھو ایک باری ذرا کوشش کرو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ میں نوکر ہو گیا ہوں جی، نوکر ہو گیا، چونکہ نماز کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اس لیے وضو واجب ہے نا، کیونکہ تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ بچے پہ نماز واجب نہیں، ہم پر ہے، کیونکہ نماز اس کے انتظار میں ہے، اس سن کو پہنچے گا پھر واجب ہو جائے گی۔ ہاں سبحان اللہ جی، لیکن علی کی ولایت ہر وقت واجب ہے، پیدا ہوتے ہی واجب ہے، بلکہ یوم الست سے واجب ہے۔ اللہ نے ہر روح کے، ایک بات سامنے آ گئی ہے جی، کوفہ کے ممبر پر علی بیٹھے تھے تو ایک بندہ سامنے گیا، اس نے کہا یا علی انا احبک انا وتولا کا، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے تولا رکھتا ہوں۔ علی اسے دیکھ کر کہتے کذبت، تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا یا علی واللہ، محمود پرویز رانجھا صاحب ایڈوکیٹ صاحب 21 رمضان کو وہ شہید قتل ہوئے تھے، تو مولا ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے۔ نماز کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، اس نے کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، علی فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا یا علی واللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ساری مسجد کوفہ چیخی یا علی، وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں بھی تو قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ مولا جھوٹا کیسے؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے روحوں کو خلق کیا تھا، اور اللہ نے ہر روح کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا تھا۔ علی فرماتے ہیں اس وقت میں دیکھ رہا تھا جب اس کی روح میری ولایت کا انکار کر رہی تھی۔ 1 2 3 4 دوست، حیدری
ایک بات کروں، لطف آ رہا ہے آپ کو؟ نمازیں کتنی واجب ہیں؟ 5. اور جو سب سے پہلی نماز واجب ہوئی ہے وہ ظہر ہے. اس لیے ابھی جب کل ہم شب قدر کی رات شیعان حیدر کرار جاگیں گے اور عبادت کریں گے تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھیں گے تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، چونکہ پہلی نماز واجب ظہر ہوئی ہے، پھر عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر. یہ نہیں ہے کہ پہلی نماز صبح کی ہے، واجب ظہر ہوئی ہے پہلے. ڈھیر سارے میرے مذہب کے علماء نے 5 نمازوں پہ بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں جو ظہر ہے نا اور عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح فجر ہے، ان کے جو نام ہیں یہ وقت کے اعتبار سے ہیں. چونکہ وقت ظہر کا ہے تو اس لیے اس کو نماز ظہر کہتے ہیں. عصر کا اس لیے صلاۃ العصر، مغرب عشاء کو اسی طرح وقت کے اعتبار سے کہتے ہیں. حقیقی نام ان کے اور ہیں. سنتے رہنا، داد نہ دینا، پھر داد دو گے تو میں ویسے پریشان ہو جاؤں گا، چونکہ آپ تھوڑی دیں گے، اس لیے چپ کر کے سنتے رہیں. حقیقت میں ان کے نام اور ہیں. کون سے؟ وہ فرماتے ہیں الظہر ہوا رسول اللہ. سبحان اللہ. ظہر کا اصلی نام محمد ہے. سبحان اللہ. والعصر ہوا امیر المومنین. آئے میں صدقے ہو جاؤں. عصر کا حقیقی نام علی ہے. والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین. مغرب کا اصلی نام سیدہ ہے. والعشاء ہو والحسن المجتبی. خوش تو ہو جاؤ یار، داد نہ دو، مسکراؤ تو صحیح یار. عشاء کا اصلی نام حسن مجتبی ہے. والفجر ہو والحسین. ماتمیوں سے ملاقات ہو گئی ہے جی. حیدری یار. فجر کا اصلی نام حسین ہے. ظہر مصطفیٰ، عصر مرتضیٰ، مغرب سیدہ، عشاء مجتبی اور فجر سلطان کربلا. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں دل کرے آپ مجھے بلا سکتے ہیں. یہ جتنی نمازیں ہیں نا یہ 2 رکعت واجب تھیں. ظہر کی بھی 2 رکعتیں تھیں، مغرب کی بھی 2، عصر کی بھی 2، عشاء کی بھی 2، صبح کی ہیں ہی 2. پھر وہ 4 کیسے ہو گئیں، وہ 3 کیسے ہو گئیں؟ سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ 2 رکعتیں میری طرف سے واجب ہیں. ظہر کی 4 ہیں نا، 2 میرے محبوب کا حصہ ہے. سبحان اللہ. لطف آ رہا ہے آپ کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لطف آ رہا ہے. میں بالکل مطمئن ہوں کہ آپ بالکل مطمئن ہو کے سماعت فرما رہے ہیں. عصر کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے، 2 علی کا حصہ. مغرب کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے، 1 بی بی کا حصہ. عشاء کی بھی 2 تھی، فرمایا 2 میری طرف سے، 2 حسن کا حصہ. میں ہوتا تو داد دیتا. صبح کی ہیں ہی 2. میں نے کہا میرا اللہ میں موجیوں والے میں کھڑا ہوں، ذرا وضاحت فرما. یہ سردار ہیں، یہ بہت بڑے عزادار ہیں، ان کا بڑا نام ہے. ان کا دل کرے تو یہ چھت کراس کر جائیں، چپ کر جائیں تو یہ چپ کے بڑے شہنشاہ ہیں. میرا اللہ ذرا مجھے وضاحت فرما. 2 رکعتیں اپنے محبوب کو بھی دیں، 2 رکعتیں اپنے ولی علی کو بھی دی، 1 رکعت حجاب اللہ سیدہ کو بھی دی، 2 رکعتیں اپنے حسن کے مظہر حسن مجتبی کو بھی دی. صبح کی صرف 2 رکھی، حسین کو کیوں نہیں دی؟ اللہ کہتے ہیں صبح کی 2 رکعتیں رکھ کے میں نے کائنات کو بتایا ہے کہ جو جو میرا ہے وہ سارا حسین کا. اب دل کر گیا ہو تو ایک باری ہاتھ اچھے حیدری. آپ کو بابا اگلے جملے پر میرا مولا یا فرشتے بھیج یا پھر یہ مجھے سبحان اللہ کی حق بندہ مجھے شاباش دے دے. میں نے کہا مالک چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ حسین کو تیرا سب ایک ہے. بی بی کو 1 رکعت کیوں دی؟ لائیو نہیں چلانی بھائی، مہربانی کرنا، لائیو بند کرنی مہربانی کرنا. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، بڑے مسائل ہیں جناب. جن کا شوق ہے ان کی آپ چلائیں، ہمارا نہیں ہے یار، ہم بس وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. ظہر کی اپنے محبوب کو بھی حصہ دیا، اپنے ولی علی کو بھی دیا. بی بی کو 1 رکعت کیوں دی؟ اللہ کہتا ہے تجھے بھی سمجھاتا ہوں، علی کے شیعہ راضی ہو جائیں گے تجھ سے. میں نے کہا مالک حکم. اللہ کہتے ہیں جب تم سفر پہ جاتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، میرے محبوب کی طرف سے بھی حکم ہے کہ 4 رکعت جو ہے اس کی 2 پڑھو. واہ 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 واہ.
دو کی معافی، دو پڑھ لو. مثلا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، اللہ کہتا ہے جب تم سفر میں جاؤ یا میرے والی 2 رکعتیں معاف یا میرے محبوب کا حصہ معاف. عشاء کی بھی 4 ہیں، یا میرے والی 2 معاف یا حسن مجتبیٰ کا حصہ معاف. عصر کی بھی 4 ہیں، اللہ کہتا ہے یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف. واہ 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 واہ. اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکعتیں رکھ کر پوری کائنات کو بتایا ہے کہ میں اللہ اپنا حق معاف کروں گا، بطول کا حق معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت بنا جاسر صاحب، جس کی چھت پہ علم ہے ہاتھ اچھے حیدری. نوکر ہو گیا یار، جو لوگوں نے شاباش دے دی، مسکرا پڑے، دعا مل گئی، ایک موجیاں اللہ گھر رہے اپنا یار. آپ کی خیر ہو. اور یہ بھی یاد رکھنا، عزاداران مظلوم کربلا، امیر المومنین کے نوکر بیٹھے ہو، یہ جو نماز ہے نا، یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے. ہائے جعفر، میں بتاتا ہوں تو کیسے. القیام ہو رسول اللہ، نماز کا جو قیام ہے یہ محمد ہے. والرکوع ہو امیر المومنین، نماز کا رکوع علی ہے. چپ نہ کرو یار، اگلے جملے پر تھوڑا سا بول پڑنا ہے. سجدے بھی 2 ہیں، حسنین بھی 2 ہیں. سبحان اللہ. رکوع علی، قیام مصطفیٰ، سجدے حسنین. واہ جعفر، نیت ہے بطول. اب دیکھنا اللہ بطول کا حق معاف نہیں کرتا. دیکھنا میں ابھی اب کو سامنے واضح ہو جائے گی. قیام محمد ہے، دیکھنا یہاں پر معافی ملے گی. اللہ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، تو معافی مل رہی ہے نا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، ہو گئی گنجائش نا. رکوع نہیں کر سکتا، اشارے سے کر، ہو گئی گنجائش. سجدے میں سر نہیں جا سکتا، آنکھوں سے یوں کر لے. بھائی جان مہربانی، یہ 1 2 4 دوست ہیں جو پڑھا رہے ہیں، باقی سن رہے ہیں. چودھری صاحب چھٹی کرتے ہیں آپ کے موجے والا سے. ہاں پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر کبھی دل کرے گا تو قیمت چاہیے نا مجھے. یعنی رکوع میں بھی گنجائش ملی، قیام میں بھی ملی، سجدوں میں بھی ملی. نیت ہے بطول، نیت میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ اکبر. کوئی ہاتھ ہے تو تھوڑا بلند کر لینا بھائی جان. حیدری سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. قریب کھڑے ہیں جناب، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، جتنا ہے اسی میں ہی ظاہر عبادت ہو جائے گی اور ہو چکی ہے. یہ جو 19 رمضان کا دن گزرا ہے پرسوں، اس میں بڑے حقائق ہیں، اس میں بڑے راز ہیں. ہے موڈ تھوڑا سا؟ ادھر والوں سے پوچھ رہا ہوں میں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح سرکار مصطفیٰ کا مؤذن تھا، اسی طرح علی شہنشاہ کا بھی مؤذن تھا. وہ اذان دیتا تھا، علی سنت کی نماز گھر پڑھتے تھے اور صبح کی جا کے وہاں پہ جماعت کرواتے تھے. لیکن 19 رمضان کو اذان بھی علی نے خود دی اور سنت نماز بھی مسجد میں پڑھی. اور جو ضرب لگی ہے آپ کے مولا کو، یہ سنت نماز میں لگی ہے، واجب میں نہیں. یہ تو آپ کے بچے جانتے ہیں کہ یہ جب امیر المومنین مسجد میں گئے تو یہ الٹا سویا ہوا تھا ابن ملجم حرامی، تو علی نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری. فرماتے اٹھ، تو دنیا سے چھپ سکتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے نہیں. اور ایک انگریز رائٹر نے ایک لفظ لکھا ہے میرے بادشاہ علی کے لیے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ہدیہ کر دوں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا بہادر ہے کائنات میں علی، جس کی بہادری کا وہ کہتے ہیں میں حد ہی بیان نہیں کر سکتا، میرے قلم میں دم ہی نہیں. بھائی کتنا بڑا بہادر ہے. اس نے کہا اتنا بڑا بہادر تو ہے نا جس نے اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگا کے کہا اٹھ. 1 2 یار اب تھوڑی مہربانی کر لیا کرو موجیاں. اور علی نے اپنے قاتل کو نیکی کا حکم بھی دیا، علی نے اپنے قاتل کو برائی سے بھی روکا. لطف لیا کرو کبھی کبھی. علی فرماتے ہیں اٹھ نماز پڑھ، تو یہ نیکی کا حکم دیا. علی فرماتے ہیں الٹا نہ سویا کر، یہ شیطان کا فعل ہے، یہ برائی سے روکا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر داد والا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ باتیں ممبروں پہ نہیں کی گئیں. لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سن تو رہے ہیں نا. علی نے امر بالمعروف بھی کیا ہے اور اپنے قاتل کو برائی سے بھی بچانے کا حکم دیا ہے. آپ کے علی شہنشاہ سے لے کر
کوئی ایک بندہ بھی مولا ہوا تو میری تائید کرے گا. علی شہنشاہ سے لے کر 11ویں مولا تک ایک ہی جملہ سب نے کہا ہے اپنے قاتل سے. علی نے بھی وہی کہا, حسن مولا نے بھی وہی کہا, حسین مولا نے بھی, سجاد علیہ السلام نے, وہ 11ویں شہنشاہ تک ایک ہی جملہ اپنے قاتل سے کہتے تھے, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ واہ 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 واہ. ایک 5-7 دوست ہیں, تیرا میں اچھا امام نہیں تھا. آگے قاتل بولا نہیں کہ تھا یا نہیں تھا, چپ کر گیا. یعنی علی سے لے کر عسکری مولا تک سب نے بتایا کہ ہم اتنے بڑے اللہ کے قریب ہیں کہ جو ہمیں مارنے آیا ہے وہ بھی ہمارے کردار میں شک نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ. یار کیا بات ہے یار, آپ نے احسان کا حیدری یار, آپ کے کیا کہنا. اور یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ابن ملجم حرامی کو پکڑ کر امیر المومنین کے سامنے پیش کیا تو علی نے کہا, حسن بیٹا جاؤ گھر سے شربت لے آؤ, اسے شربت دو. بندے کہتے ہیں ماہ رمضان میں تمہارا امام شربتیں پلا رہا تھا, ہم تو ہوٹل تک بند کر دیتے ہیں. اور علی کے فیصلے دیکھ, حسن مولا شربت لے آئے, ابن ملجم سے کہا پیو ہے, یہ پیچھے ہٹا. علی فرماتے کیوں نہیں پی رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے روزہ ہے. علی فرماتے لکھ لو میرا قاتل مسلمان ہے, یہودی. واہ 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 واہ. یہ کتنے بڑے, ہاں کتنے بڑے فیصلے ہیں میرے شہنشاہ معظم کے. اور علی شہنشاہ نے سجدے کی حالت میں جب پہنچے تو ضرب چل گئی. 19 رمضان کو مصلی پہ علی کا خون, محراب میں علی کا خون, دیواروں پہ علی کا خون, زخمی بابا کو حسن مجتبیٰ نے گلے لگا لیا, حسن کے سارے لباس پہ علی کا خون. زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا, جو پہنچے وہ وہیں پہنچے, باقی ان کے لیے بات کھلے گی. علی فرماتے حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے جانا, پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھا. واہ 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 واہ. علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر, اب تو بولو یار. علی نے یہ نہیں کہا پہلے مسلط ہو, پہلے مسجد صاف کر, انہیں خون والے کپڑوں کے ساتھ. حسن مجتبیٰ نے 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ پورے کوفہ کو پڑھائی ہے. جبکہ فقہ میں مسئلہ ہے کہ اگر ناخن کی پشت سے زیادہ خون بندے کے لباس پہ لگ جائے, جب تک لباس تبدیل نہ کرے یا اسے صاف نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ لت پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبیٰ, 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ پورے کوفہ کو پڑھا رہا ہے. میں نے آج تک کسی سے بھی نہیں سنا جو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ معاذ اللہ حسن کی وہ نماز باطل ہے یا وہ قبول نہیں ہے. نہیں جی قبول ہے, حسن ہے, بڑی کمال ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, درجے والی عبادت کر رہا ہے, بابا کو زخمی حالت میں خون کے سماعت پڑھا رہا ہے. تو میرے اتنے سارے خون کو اللہ کی نماز برداشت نہیں کرتی, یہ علی کے خون کے ساتھ حسن پڑھا رہا ہے. تو پھر فیصلہ ہو گیا, یا یہ مانو کہ علی میں خون ہے ہی نہیں, اگر ہے تو پھر تیرے جیسا نہیں ہے. یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں سیدہ خیرات عطا کر رہی. کیا رنگ لگ گیا ہے سیدہ, ہاتھ اچھے یار ایک باری حیدری. میں نوکر ہو گیا جی. چلو یہ تو علی کا خون ہے, اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی. جیتے رہو, سلامت رہو علی کہنے والے. حیدری یار. علی کے خون پہ کیا بحث کریں, عام بندے کی بات تو نہیں ہے نا کہ اس پہ بحث کریں. امیر المومنین کا خون ہے, حجت ہے, معصوم ہے, امام ہے, ولی اعظم ہے, امیر المومنین ہے, داماد مصطفیٰ ہے, وصی رسول ہے, خلیفہ مصطفیٰ ہے, جو طہرکم تطہیرہ کا مالک و مصدر ہے, جس کے گھر میں اللہ کا حجاب بطول رہتی ہو. وہ علی کے خون پہ کیا بحث کریں. کربلا میں چلو, کربلا میں چلو ماتمیوں. ظہر کی جماعت قرائی ہے اکبر کے بابا نے کربلا میں, حضرت سعید کی فرمائش پر. حضرت سعید جو کربلا کے شہید ہیں, وہ جو خط لکھ کے بلواتے ہو, حضرت سعید کی فرمائش پر ظہر کی جماعت کروائی ہے. حضرت حسین, اس نے کہا مولا ہمیں تو نہیں پتا, ایک ہی جماعت کروا دیں, جتنے ہم بچ گئے ہیں آپ کے چلو اقتداء میں, اتنے بڑے شہنشاہ کے قدموں میں سر رکھ لیں گے. تو حضرت حسین نے فرمایا سعید یہ جو تیر شیر چلا رہے ہیں, میں بات کھولوں تو مزہ نہیں آتا, آپ خود پہنچیں. اس نے کہا جس نے فرمائش کی تھی نا
اس نے کہا مولا آپ جماعت کرائیں، تیروں کو میں روکتا ہوں۔ اس نے پڑھی نہیں یار، ایک دو منہ بڑا نال کی ہو جانا ہے یار، اسے نہیں پڑھی، بابا سر ہی مارو۔ وہ حفاظت حسین میں کھڑا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا 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 ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی، حضرت سعید زمین پہ گرے، حسین نے سار اٹھا کے گودی میں رکھا، فرماتے سعید دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی حسرت ہو تو بتا میں تیری پوری کروں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے مولا ایک ہی تو حسرت تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، وہ آپ کی حفاظت میں کھڑا رہا۔ حسین فرماتے تو میری حفاظت میں کھڑا رہا ہے تو مطمئن ہو کے جا، جب اللہ قیامت کے دن نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے پہلے لے گا۔ جو ہاتھ اٹھ چکے ہیں حیدری آئے، تو جیسے اب فیصلہ لینا میں نے ماتمیوں سے، ابھی آپ پرسہ پڑھ کے تشریف لائے ہیں، میں نے حسین علیہ السلام نے تکبیرۃ الاحرام اٹھائے، ہاتھ اٹھائے تو میری روح حسین کے قدموں میں گری۔ تو کدھر آیا؟ میں کہ بادشاہ آپ نے منتخب کیا ہے کہ میں آپ کا ذاکر ہوں، ہے تو آپ کے نوکروں کی میں نوکری کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ خون لگا ہوا تھا حسین کے لباس پر، حبیب کا، حر کا، وہب قلبی کا، زہیر بن کین کا، علی بن الحر کا۔ میں اکبر، قاسم اور عباس کے خون کی بات نہیں کر رہا مولا، وہ تو ہیں سردار، وہ تو تیرے ساتھ مدینے کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ جو تیرے غیر معصوم صحابی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی پڑھا رہا ہے، ان کا خون تو صاف کر رہا ہوں۔ حسین فرماتا ہے تو ذاکر نہ ہوتا میں مار مار کے تیری شکل بگاڑ دیتا۔ تجھے پتہ نہیں ہے جو بھی نیت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا ہوں۔ آپ جیو جتنا دل کرتا ہے، حیدری آئے۔ اب یہ جو زنجیر زن ہیں، کچھ لوگ ڈر ڈر کے چھوڑ بھی گئے ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں جتنا دل کرتا ہے غم حسین میں اپنا خون کا فدیہ اور صدقہ خیرات پیش کر۔ جی اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ ہے مولا مدد کرنا میں حق پہنچا سکوں۔ امام پر جہاد واجب کب ہوتا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ جب لشکر کی تعداد پوری ہو، ایک بھی اگر سپاہی کم ہے تو جہاد واجب نہیں۔ مثلا لشکر کی تعداد قرآن نے، رسول نے، اہل بیت نے کیا لکھی ہے کہ کافر ہوں 200 اور مومن ہو 100 تو جہاد واجب ہے، کہ ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے۔ اگر ایک بھی لشکر میں سپاہی کم ہے جہاد واجب نہیں، بچے پہ جہاد واجب نہیں، بزرگ پہ جہاد واجب نہیں۔ لیکن کربلا میں دیکھو تو صحیح، جب میرے بادشاہ حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید جیسا بد کردار دھبا میرے اللہ کے دین پہ لگنے لگا ہے، پھر حسین نے لشکر کے تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے، 6 مہینے کا بچہ لڑا دیا، 9 سال کے بچے لڑا دیے، 80 سال کے بزرگ لڑا دیے۔ اٹھ کے اڑ بھی جاؤ تو میری داد پوری نہیں ہوتی، ورنہ چپ کر جاؤ تو میری پوری ہے۔ اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے قانون توڑے، میں اللہ تیرے ماتمی کو شریعت میں رعایت دوں گا۔ کیسی رعایت؟ اللہ کہتا ہے میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں، پر تیرے ماتمی کی کروں گا۔ جیو 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 جی آپ زندہ باد جی۔ یہ پہلو ہیں حضرت امیر المومنین کے اور آل محمد کی زندگی کے، جنہوں نے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑی ہے کہ میرے ماننے والے اسی راستے پہ چلتے رہو، کسی کی طرف نہ دیکھنا، بس علی شہنشاہ کے راستے کی طرف دیکھنا۔ اور پتہ نہیں کتنا مشکل ترین زمانہ تھا۔ حسن مولا کو وصیت کی علی نے، حسن میرے 2 جنازے ہوں گے، ایک خاص ایک عام،
مولا خاص اور عام کیسے؟ فرمایا خاص اسی حجرے میں ہوگا جہاں میں اب ہوں، تو جماعت کرائے گا، صرف حسین تیرے پیچھے پڑے گا، پھر حسین جماعت کرائے گا اور تو اکیلا حسین کے پیچھے پڑے گا۔ یہ علی نے کیوں کیا؟ چونکہ معصوم جب دنیا سے جاتا ہے تو جو جنازہ پڑھاتا ہے وہی نائب ہوتا ہے۔ علی نے دونوں کا اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میرا صرف حسن امام نہیں، میرا حسین بھی امام ہے۔ جا رہے بہت مجھے اللہ کی قسم، چودھری صاحب اس ممبر کی قسم، آپ پوری بارگاہ کے تقدس کی قسم، یہ نور محل بنا ہوا ہے میرے بادشاہ کا، مولا آباد و شاد رکھے، آپ عزاداروں کو خوشی ہوتی ہے زیارت کر کے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب حسن مولا جماعت کرا رہے تھے اور حسین پیچھے پڑ رہے تھے، جب اللہ اکبر ختم ہوئی جنازہ تو حسن مولا نے دیکھا تو حسین مسکرا رہے ہیں۔ حسن فرماتے بابا دنیا سے جا رہے حسین تو مسکرا رہے، کہتے مسکراؤں نہ ہوتا کیا کروں؟ ہوا کیا ہے؟ کہتے حسن میرے آگے تو کھڑا تھا، تیرے آگے خود بابا کھڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کے چلنا، راستے میں اونٹنی سوار ملے گا اسے دے دینا۔ حسن مولا اتنا سیکرٹ جنازہ ہے علی کا، اتنا یعنی بہت ہی راز ہے یہ۔ علی کی مزار جو ہے نا، شاہ نجف کی مزار، یہ پہلے مخفی تھی، ظاہر نہیں تھی، اتنی دشمنی ہے علی کی۔ یہ صفح عباسی کے زمانے میں جا کے نجف میں ظاہر ہوئی ہے، جب حالات ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اتنی دشمنی تھی علی کی، آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ علی کے 18 بیٹوں میں سے بھی 2 کو پتہ ہے کہ علی کے دفن کہاں پہ ہے۔ اس لیے حسنین سے کہا جنازہ دونوں اٹھا کے جانا، سامنے اونٹنی سوار ملے گا اسے دے دینا۔ جب اونٹنی سوار ملا تو حسن مولا نے اس کے ہاتھ میں مہار پکڑا دی، لیکن حالات اتنے کشیدہ تھے کہ حسن کو پھر بھی پوچھنا پڑا، اور میرے بابا کا جنازہ لے کے جانے والا بتا تو دے تو ہے کون؟ جب اس نے نقاب ہٹایا، جس کا جنازہ تھا وہی لینے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آج پہلا دن ہے علی کی بیٹی بابا کے بغیر کوفہ میں بیٹھی ہوئی، میں آپ کی ہے پر اپنے بچے قربان کر دوں۔ دن ہی ہے کرنے کا ہے۔ یہ جو 40-35 منٹ آپ کی نوکری کی ہے، اس لیے کی ہے کہ چلو سارے مل جائیں۔ ابھی بھی مومنین عزادار تشریف لا رہے ہیں، بسم اللہ جی بسم اللہ۔ علی کا وہ جنازہ ہے جس پر بیٹیاں بھی اونچا نہیں روئیں، اور میں منت کر رہا ہوں آپ کو، اور مجھے وقت جو مل گیا ہے، کم از کم جو جوان بیٹھے ہو، ایک دفعہ تو آج دن میں ایک دفعہ اونچی ہے کر لینا، تاکہ جو شام سے بی بی آپ کے موجیاں والا میں تشریف لائی ہے وہ ہم ماتمیوں کو دعا دے کے چلی جائے۔ ایک جملہ میں نے ایک یوں پہلو دکھانا ہے، جناب فضہ سے روایت ہے، بی بی فضہ کہتی ہے جب 18ویں روزے کا عصر کا وقت ہوا نا، تو امیر المومنین نے مجھے حکم دیا، فضہ یہ میرے سین میں نا 18 کرسیاں لگا، 9 ادھر 9 ادھر، بسم اللہ، اور ایک کرسی درمیان میں۔ فضہ ہاتھ باندھ کہتی مولا آپ کے 9 بیٹے ادھر بیٹھیں گے، 9 ادھر بیٹھیں گے، آج آپ شہنشاہ بیٹوں کے درمیان میں خود تشریف فرما ہوں گے، 18 رمضان 40 ہجری۔ فضہ کہتی ہے کاش میں علی پہ سوال نہ کرتی، اتنے روئے علی کہ ریش اطہر آنسوں سے تر ہو گئی۔ فضہ میں نے نہیں بیٹھنا، تو مولا کون بیٹھے گا؟ فرمایا اسے پیغام دے جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی، اسے کہے تیرے بابا کی حسرت ہے، مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھا تو سے، اور میں آپ کی ہے پر سارا جعفر قربان کر دوں گا۔ کیا رنگ لگ گیا ہے آل محمد کی بارگاہ میں، آہستہ یا زور سے ہر بندے کی ہے نکل گئی ہے، کوئی ایسے چہرہ میں نے نہیں دیکھا جس نے ہے نہ کی ہو۔ فضہ کہتی ہے میں چلتی چلتی اس حجرے میں آئی جہاں علی کی پاک بیٹی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، میں نے سلام کیا، عالیہ نے مجھے جواب دیا، میرے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے اماں اداس کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کہا عالیہ میں آپ کے بابا کا پیغام آپ کے سامنے کے لے کے آئی ہوں، حکم کرو کیا فرما رہے ہیں میرے بابا، اب میں مرتا ہوں جی۔ فضہ کہتی ہے زینب عالیہ ذرا دروازے سے دیکھو نا، وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ بی بی کہتی ہے ہاں اماں میں نے دیکھ لی، میرے بھائی بیٹھیں گے، میرا بابا بیٹھے گا۔ فرمایا تیرے بھائی ضرور بیٹھیں گے، لیکن درمیان میں آج تیرے بابا نے نہیں بیٹھنا، تو اماں کون بیٹھے گا؟
کہا اسی لیے تو آئی ہوں، تیرا بابا کہہ رہے میری زینب سے کہے اور میں آپ کی حیا پر جا قربان ہو جاؤں کہ مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھائے۔ زینب عالیہ تڑپ کے کہتی ہے اماں میرے بابا سے کہو مجھے امام بن کے حکم نہ دے، اماں میں مر سکتی ہوں، میں بھائیوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتی۔ فضا کہتی ہے میں نے عالیہ کا پیغام جا کر امیر المومنین کو دیا، اب علی خود چل پڑے اپنی پاک بیٹی کے حجرے کی طرف۔ دروازے پہ دستک دی تو جناب زینب نے کھولا تو سامنے بابا اور علی رو رہے ہیں۔ یہ بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں، میں بچوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ بیٹی باپ کو روتا ہوا دیکھے تو بیٹی مر جاتی ہے۔ زینب عالیہ بابا کی گردن میں بہیں ڈال کر کہتی عباس کی زندگی میں حسین حسن کے ہوتے ہوئے، حنفیہ اور محمد کے ہوتے ہوئے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سر پر بوسہ دے کر کہتے بیٹا وہ میں نے فضا کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا، کہتے بابا میں مر جاؤں گی، میں بھائیوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی۔ علی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے زینب آج کے بعد تیرا بابا کو تجھے کام بتائی نہ۔ بی بی کہتی بابا اگر اتنا کوئی مسئلہ ہے نا تو پھر ایک اپنی منواؤ ایک میری، اب ہے ضرور کرنا، میرا دل کر رہا ہے کہ میرے جملے پہ مہر لگ جائے گی۔ علی فرماتے بیٹا آپ بولیں آپ کی کیا شرط ہے؟ کہتی بابا پھر میرے بھائیوں کو حکم دو اپنے حجرے سے لے کر اس کرسیوں تک جب تک میں پیدل چلوں میرا کوئی بھائی حجرے سے باہر نہ آئے۔ بابا زینب مر جائے گی بھائیوں کے سامنے پیدل، بابا او میں صدقے ہو جاواں جڑے اچھے اچھے کر کے بین پہ کر دے ہو یار، شرما کے آج بین نہ کرو یار، جڑے ہاتھ چاہ کے بین پہ کر دے ہو یار، ایک باری ہاتھ سر تے رکھ لائے تاکہ علی دا ماتم گواہ بن جاوے میرا۔ حوصلہ 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 کرنا، یا مجھے مار دو گے یا خود گھر تک ٹکرے مارتے جاؤ گے۔ علی نے فرمایا حسان جی بابا یہ اپنے بھائیوں کو حکم دو جب تک میری عالیہ صحن میں پیدل چلے، مولا آپ کی عزت میں اضافہ کرے بھائی جان، میرا کوئی بیٹا حجرے سے باہر نہ آئے۔ علامہ دربندی علیہ رحمہ کہتے حسرت بھائیوں کی بھی تھی کہ ہم اپنی پاک بہن کو کبھی تو پیدل چلتے ہوئے دیکھیں۔ بھائیوں نے اپنے اپنے دروازے کے نا جھروکے سے اپنی پاک بہن کو پیدل چلتے ہوئے دیکھنا شروع کیا۔ حضرت زینب عالیہ نے پہلا قدم اٹھایا، حسن مولا دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بی بی نے دوسرا قدم اٹھایا، حسین کی آواز آئی ماشاءاللہ۔ بی بی نے تیسرا قدم اٹھایا، محمد حنفیہ بولے حسبی اللہ۔ بی بی قدم اٹھاتی ہے، بھائی تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی ہے کرے تو اونچی کرے ورنہ نہ کرنا۔ بی بی قدم اٹھاتی ہے، سیدہ کے بھائی تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ 16واں قدم زینب عالیہ نے اٹھایا، علمو والے عباس کی نگاہ پڑی، امامہ پھینک کے غازی کہتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین سے کہتا ہے اسے پیدل نہ چلاؤ، اسے پیدل چلنا نہیں، واہ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی ہاتھ ہے جو ایک دفعہ سر پہ بچوں مار لو جو جوان بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بھائیوں کے سامنے پیدل نہ چل سکتی تھی، علامہ صدر الدین قزوینی کہتے پتہ نہیں ان بے غیرت شامیوں نے کس انداز سے اس علی کی پاک بیٹی کو بازار سے گزارا۔ وہ کہتا ہے زینب عالیہ کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا، جسے سمجھ آ جائے گی اسے یہیں آ جائے گی۔ اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے، ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ جو تمہاری دیواروں پہ لہو، میرا بچہ ہو تو سلامت رہے، جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے۔ یہ شامی ٹکر مار کے کہتا ہے بھائی تو مسافر ہے، یہ کسی قربانیوں کا لہو نہیں ہے تو کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری، ان بے غیرتوں نے اتنے ظلم ان سید زادیوں پہ کیے ہیں۔ کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ کربلا۔ بس کر دو، بھائی آ گئے، اگر اگلا جملہ میں پڑھا تو مجھے مار دو گے تم۔ پھر قزوینی کہتا ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی۔ غازی ہو میرا بیٹا، کبھی ایسے دیوار سے ٹکر مارتا ہے؟
کبھی اس دیوار سے حسین کہتے کیوں جلال میں آ گیا ہے؟ کہتے قرآن مولا بند کر، وہ ذرا بہن کو چلتے دیکھ، جو بھائیوں کے سامنے نہیں چل سکتی تھی آج دیکھ وہ کیسے چل رہی ہے۔ حسین نے دیکھا قبلہ آپ کی ہے کی قسم ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا۔ بغیرت ناچتے رہے، علی کی بیٹیاں سفر کرتی رہی، بی بی کہتی ہے حسین بچ گیا ہے تیرا دل۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔